مولا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، انزل علینا مائدۃ من السماء، اے مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ آپ کے حواریوں نے آپ سے مطالبہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا فرمائی، مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ پھر آپ نے فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے لیے اور ہم سے بعد والوں کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ وہ دسترخوان کا آسمان سے اترنا یہ رب کی رحمت ہے، ڈائریکٹ پکا پکایا کھانا مل جانا رب کا بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جس دن تو دسترخوان نازل فرمائے گا وہ دن ہمارے لیے بھی اور ہم سے بعد والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے عید کا دن بن جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جس دن رب کی رحمت ملتی ہے، رب کا انعام ملتا ہے، وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اور آج کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے، وہ نعمت کہ جس کے تعلق سے قرآن میں رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ آج کے دن جو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہے، رب کی رحمت کا نزول کا دن ہے، رب کی نعمت کا دن ہے کہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن بھی ہے، خوشیوں کا دن بھی ہے کہ ہم شرعی طریقے پر جائز طریقے پر خوشیوں کا اظہار کریں۔ یقیناً یہ خوشیاں رائے گا نہیں جانے والی ہیں۔ آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جو بڑا کافر تھا، اسلام کا دشمن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جب حضور پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے تو اسی دن ابو لہب کی ایک باندی نے، ایک لونڈی نے ابو لہب کو آ کر بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، یعنی تمہارے بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کو جب اس کی لونڈی نے یہ خوشخبری سنائی تو اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کو اشارہ کیا اور کہا کہ تو آج سے آزاد ہے، تو نے مجھے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی ہے، اس خوشی کے اندر میں تجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو کہا کہ تو آزاد ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ ابو لہب اسلام کا کتنا بڑا دشمن تھا، نبی کا بھی دشمن تھا، ایمان نہیں لے کر آیا تھا، کافر ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن جو مر جاتا ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد، اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو اس نے کہا جب سے بھی مرا ہوں تب سے عذاب کے اندر مبتلا ہوں، روزانہ مجھ پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، جس دن حضور پیدا ہوئے تھے، کہا جب پیر کا دن آتا ہے تو اس دن میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہوتا ہے، عذاب میں تخفیف کیوں ہو رہی ہے، تو کہا کہ اس دن میں نے جو ہے میرے بھتیجے محمد کی ولادت کی خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں اپنے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، اسی صلے میں اللہ رب العزت اس دن مجھ سے عذاب کو ہلکا فرما لیتا ہے، عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، وہی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں جب سے مرا ہوں عذاب کے اندر مبتلا ہو، لیکن میری شہادت کی انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے، مجھے پانی دیا جاتا ہے، جب اس انگلی کو منہ میں رکھتا ہوں تو سیراب ہو جاتا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں، کہا میں نے اسی انگلی کے اشارے سے اپنے بھتیجے محمد کی پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا، اسی سلے میں اللہ رب العزت مجھے اس انگلی سے سیراب کر دیتا ہے، پانی عطا فرماتا ہے۔ علماء کرام اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ابو لہب جو کافر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، جب نبی کی ولادت میں وہ بھی نبی مان کر نہیں، رسول مان کر نہیں، بلکہ ایک عام مان کر نبی کی ولادت اور خوشی کا اظہار کرے تو اللہ رب العزت اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اس کو قبر میں سیراب کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی نبی کو نبی مان کر، رسول سمجھ کر، غلام رسول بن کر حضور کی ولادت میں خوشی کا
इजहार करे तो उसको कितना बड़ा इनाम मिलेगा उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। काफिर को नबी की विलादत की खुशी में उसे सैराब किया जाता है, कब्र में अज़ाब हल्का किया जाता है, तो एक मोमिन के लिए हुजूर की विलादत की खुशी मनाने पर रब का कितना बड़ा इनाम है इसका आप अंदाजा लगा ले। फिर काफिर भी महरूम नहीं होता है तो एक ईमान वाला कैसे महरूम हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका क्योंकि रब का बहुत बड़ा एहसान है, रब का शुक्र अदा करना, हुजूर का तशरीफ लाना सबसे बड़ा एहसान है, इस कायनात के वजूद का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इस नेमत पर एहसान जितलाया है और रब का शुक्र अदा करना इस नेमत पर सहाबाए किराम की सुन्नत है, सहाबाए किराम का तरीका है। एक हदीस पाक है, सुनाने इब्न माजा की हदीस है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हल्क़ातिन, कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की एक जमात की तरफ निकले। सहाबाए किराम की जमात को देखा तो हुजूर ने पूछा, मा अजलसना, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो, किस चीज ने तुम्हें यहाँ आकर बिठा दिया है। तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदैना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जो दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई है, दीन इस्लाम जो अता फरमाया है, वमन्ना अलैना बिका, और आपके जरिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो एहसान किया है, अल्लाह के उस एहसान का हम शुक्र अदा करने के लिए और रब को याद करने के लिए बैठे हैं। यानी आपके जरिए अल्लाह ने जो हम पर एहसान फरमाया है, हम उस एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, आल्लाही, क्या तुम इसीलिए बैठे हो? कसम खाकर फरमाया, क्या कसम खाकर बताओ कि इसीलिए बैठे हो? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम खुदा की कसम इसीलिए बैठे हैं कि आपका जो एहसान है अल्लाह ताला का हमारे ऊपर, आपके जरिए हम उस एहसान का शुक्र अदा कर लें। हुजूर ने फरमाया कि मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली है कि तुम्हारे ऊपर कोई तोहमत है, बल्कि तुमसे कसम इसलिए ली है कि अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपके सहाबा है, आपके एहसान की वजह से अल्लाह ताला का जो शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला युबाहिम बिहिमुल मलाइका, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मलाइका की जमात के अंदर इन जमात के ऊपर फख्र फरमा रहा है कि मेरे बंदों को देखो, मेरी नेमत का किस तरह शुक्र अदा कर रहे हैं, मेरी नेमत पर रब की नेमत को किस तरह याद कर रहे हैं। तो सहाबाए किराम का तरीका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो रब का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेमत है, इस पर खुशियों का इजहार करना, खुशियाँ जाहिर करना, जायज़ तरीके से मनाना, ये यकीन जाने कि इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा शुक्र है कि हम इसका हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन एक और बड़ी अहम बात जो आपको एक पैगाम के तौर पर लेकर जाना है, एक बहुत बड़ा अजीम पैगाम कि हम हर साल नबी की विलादत मनाते हैं, यौम रसूल मनाते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, लेकिन कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है कि जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए लोगों, नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन आइडियोलॉजी है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका, आपकी हयात तय्यबा हर इंसान के लिए एक बेहतरीन आइडियल है और एक ऐसा आइडियल है, एक ऐसा नमूना है कि चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे में किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी हो, हर आदमी के लिए हुजूर की ज़िंदगी एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन नमूना है। इसलिए हुजूर की ज़िंदगी को अपनाना ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद होना चाहिए, सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। हम हर साल यौम विलादत को मना लेते हैं, नबी के विलाद पर जश्न ईद मिलादुन नबी का इनाद कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम एक साल से जब विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन आता है तो एक साल में कम से कम हुजूर की सीरत को, हुजूर की ज़िंदगी को एक मरतबा पढ़ लें, एक मरतबा नबी की ज़िंदगी को पढ़ लें।
آج کے دور میں پڑھنا مشکل نہیں ہے. آپ کو کس زبان میں کتابیں نہیں ملتی ہے, کون سی زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں, سیرت کے تعلق سے کتابیں نہیں ملتی ہے. نبی کی زندگی جو بندہ پڑھ لیتا ہے, نبی کے عادات و اطوار کو, طور طریقوں کو جب دیکھ لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسی تھی, حضور نے زندگی کس طرح گزاری ہے, تو بندہ ہر میدان کے اندر, زندگی کے ہر شعبے کے اندر کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہو سکتا ہے, وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا اگر نبی کی سیرت کو پڑھ کر, نبی کی زندگی کو اپنا کر اپنے زندگی کے اندر داخل کر لے اور اپنے آپ کو آپ کے نقش قدم پر چلا لے. تو آج ایک سب سے اہم پیغام اور ایک عہد یہ کر کے جائیں کہ آئندہ ربیع الاول آنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کی سیرت کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. نبی کی سیرت طیبہ کے تعلق سے ایک اہم کتاب بھی آپ کو بتا دوں, سیرت مصطفیٰ کتاب کا نام ہی ہے, جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے, جو کتاب ہندی زبان میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اور بھی زبانوں میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو موجود ہے. اس کتاب کو ہر آدمی حاصل کرے اور اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے, اپنے نبی کی زندگی کو پڑھے, پھر آپ کو حقیقت میں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آج کا آپ کا سب سے اہم پیغام اور سب سے اہم چیز یہی ہے کہ یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم آئندہ ربیع الاول آنے سے پہلے نبی کی سیرت کو ضرور پڑھیں گے. اللہ رب العزت آج کے اس دن کی برکت سے, آج کے اس یوم کی برکت سے ہمیں اپنے اعمال کے اندر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, حضور کے نقش قدم پر, اسوہ حسنہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.